اچھا علی بھائی، وطر 3 اور 1 کا جو مسئلہ ہے اس پہ تھوڑا سا بتا دیں. 3 ہے 1 ہے، اور اگر 1 پڑھنا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اور اگر 1 بھی پڑھا تو کیا وہ ادا ہو گیا، یا آپ کو بعد میں کبھی نہ کبھی لوٹانا ہے، وہ آپ کو 3 پورے ادا کرنے ہیں؟ ایک وطر جائز ضرور ہے، ٹھیک ہے، لیکن شریعت کو پسندیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. صحیح بخاری میں قاسم بن محمد بن ابی بکر، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، ان کا قول امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے صحابہ کرام کو 3 وطر کے اوپر ہی پایا ہے، البتہ 1 وطر میں بھی حرج نہیں ہے. یعنی نبی الاسلام اور صحابہ کا عمومی عمل 3 وطر ہے. میں آپ کو پرسنلی بتاؤں، میں 1 وطر نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے، میں قائل ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں 3 سے کم نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ عمومی عمل ہے. الموطا امام مالک میں حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں آتا ہے، وہ عشاء کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 فرض اور 1 وطر. وہ سنت موقدہ ہے، وہ بھی نہیں پڑھتے تھے. یہ آپ کا عمومی عمل تھا. یعنی صحابہ کرام سے 1 وطر پڑھنا ثابت ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ 1 وطر پڑھتے تھے. اسی لیے صحابہ کرام اس کو آکورڈ بھی سمجھتے تھے، کیونکہ نبی الاسلام کی عمومی سنت 3 وطر ہے. وہ جہاں بخاری مسلم میں 1 وطر کا ذکر آیا نا، وہ 2+1 آیا ہے. وہ حضور نے کہا رات کی نماز 2 رکعت ہے، اینڈ پہ 1 ملا کے پوری کو وطر کر لو. وطر عربی میں کہتے ہیں آڈ کو، تاک کو. یعنی نبی الاسلام 3 وطر پڑھتے تھے تو 2+1، 5 پڑھتے تھے تو 2+2+1. البتہ مسلم شریف میں اکٹھے 5 پڑھنا بھی ثابت ہے. صحابہ کرام سے اکٹھے 3 بھی ثابت ہے، لیکن اس میں درمیان والا تشہد نہیں کریں گے، کیونکہ حاکم میں حدیث موجود ہے کہ مغرب سے اسے مختلف کرنا ہے آپ نے. پہلی رکعت میں بھی آپ جلسہ استراحت کر کے اٹھ جائیں گے، دوسری میں بھی اٹھ جائیں گے، اور پھر تیسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورت ملائی، اس کے ساتھ آپ دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں. دوسرا طریقہ ہے کہ آپ تکبیر کہیں، اللہ اکبر، دوبارہ سے ہاتھ باندھ لیں اور دعائے قنوت پڑھیں، اللہم اہدنی فیمن ہدیت. دوسری جو دعا ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک، یہ دعا قنوت نازلہ میں آپ پڑھ سکتے ہیں، سنت سے ثابت ہے. یہ بھی قنوت وطر کی دعا جو ہے وہ ترمذی ابو داؤد میں وہی آئی ہے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت. جب آپ نے 1 وطر پڑھنا ہوگا نا، اس کے لیے پھر آپ صرف آخری رکعت پڑھیں گے، یعنی اللہ اکبر، ٹھیک ہے، ثنا، سورۃ الفاتحہ، سورت ملائی، ساتھ ہی دعائے وطر پڑھ دی، یا آپ اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ ہاتھ باندھیں اور دعائے قنوت پڑھیں، اور اس کے بعد اسی رکعت کے اندر آپ تشہد بیٹھ کے سلام پھیر دیں گے، تو یہ جائز ہے. 3 وطر عمومی سنت ہے، وہ بخاری مسلم میں حدیث نہیں ہے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، نبی الاسلام 11 رکعت پڑھتے تھے، 8 نوافل اور 3 وطر. نبی الاسلام کا عمومی عمل 3 وطر ہے، تو 3 وطر کو ایمفسائز کرنا چاہیے. البتہ اگر 1 پڑھے تو کوئی گناہ نہیں، جائز ہے، شریعت کو کوئی نہیں بدل سکتا. سنن نسائی میں حدیث ہے، وطر اللہ تعالیٰ کا حق ہے مسلمان کے اوپر. تمہاری مرضی 5 پڑھو، تمہاری مرضی 3 پڑھو، تمہاری مرضی 1 پڑھو. وہ تو میں نے آپ کو صحابہ کے اعمال بتائے تھے، یہاں نبی الاسلام سے بھی میں نے ثابت کیا کہ آپ نے اجازت دی ہے کہ 1 بھی پڑھ سکتے ہو. عورت قبرستان جا سکتی ہے؟ عورت کو قبرستان لے کے جانا چاہیے. عورت کا قبلہ درست رکھنے کے لیے قبرستان لے کے جایا کریں. عورت کے قبرستان جانے کی ممانعت کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے. یہ احمد بریلوی صاحب نے ایک کتابچہ لکھا اور انہوں نے غلو کیا. انہوں نے کہا کہ عورت قبرستان نہیں جا سکتی، مزارات پہ نہ جائے. مزارات پہ تو مردوں کو بھی نہیں جانا چاہیے، قبرستان عورت جا سکتی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ، کیونکہ یہ دنیا سے بے رغبتی دلاتی ہیں، آخرت کی یاد دلاتی ہیں. نبی الاسلام نے حکم دیا ہے کہ قبروں پہ جانا ہے. اچھا، امام ترمذی ایک حدیث لے کے آئے کہ نبی الاسلام نے ان عورتوں پہ لعنت فرمائی ہے جو کثرت سے قبروں کی زیارت کرتی ہیں، زوار القبور کے الفاظ ہیں. پھر امام ترمذی نے 7 کامنٹس کیے ہیں. وہ کہتے ہیں اس حدیث میں ان عورتوں کی مذمت ہے جو کثرت سے قبرستان جاتی ہیں، کبھی کبھار والوں کی نہیں، یا یہ حدیث منسوخ ہے اس حدیث کی وجہ سے جو مسلم شریف میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی، کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. اس سے بھی بڑھ کر مسلم شریف میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا، ایک رات میری آنکھ کھلی تو نبی الاسلام بستر پہ نہیں تھے. میں اٹھی اور نبی الاسلام کی تلاش میں نکلی. میں نے دیکھا کہ آپ بقیع غرقد قبرستان گئے ہیں. وہ قبرستان پیچھے پہنچ گئی اور وہ کہتی ہے میں نے نبی الاسلام کو دیکھا، آپ نے 3 دفعہ یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی. وہ کہتی ہے میں دور سے دیکھ رہی تھی، میں بھاگتی ہوئی واپس آئی، اپنے بستر پہ لیٹ گئی تاکہ حضور کو نہ پتہ چلے کہ میں
پیچھے جاسوسی کر رہی تھی. وہ کہتی ہیں کہ میرا سانس تو بھولا ہوا تھا. نبی علیہ السلام واپس آئے تو آپ نے کہا کہ عائشہ تم میرے پیچھے آئی تھی. کہا یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا کہ تم نے گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول خیانت کریں گے, یعنی میں کسی اور بیوی کے پاس چلا گیا ہوں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہی گمان کیا تھا. تو آپ نے فرمایا میں قبرستان گیا تھا, کیونکہ جب میں رات کو سویا بستر پہ لیٹا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اسی وقت بقیع غرقد قبرستان جائیں اور ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں. کیا خوش نصیب لوگ تھے جی, حضور دعا کر رہے ہیں. مسلم شریف میں ایک حدیث ہے, نبی علیہ السلام جنازہ پڑھا کے نکلے. آپ نے فرمایا قبرستان پہ آپ نے ایک عورت کا جنازہ پڑھا جو مسجد کی صفائی کرتی تھی. صحابہ کرام نے اس کو دفنا دیا, حضور کو بتایا بھی نہیں. بعد میں پتہ چلا, آپ نے کہا مجھے اس کی قبر پہ لے کے جاؤ, میں بھی جنازہ پڑھوں گا. مسجد میں صفائی کرنے والی حبشیہ عورت کی اتنی عزت کی آپ نے. جنازہ پڑھ کے واپس آئے, قبر پہ جنازہ پڑھا. کہا یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی, اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے نور سے بھر دیا. تو نبی علیہ السلام کی دعا کا تو یہ فائدہ ہے. اچھا, اس حدیث کی طرف واپس ہے. اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ جب میں قبرستان جاؤں تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو یہ موقع تھا, حضور کہتے ہیں قبرستان تو عورت جا نہیں سکتی. آپ نے ان کو دعا تعلیم فرمائی. مسلم شریف میں یہ دعا ہے, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. مزے کی بات بتاؤں, میں بقیع غرقد قبرستان میں نا یہ دعا لکھی ہوئی ہے, نیچے مسلم شریف کا ریفرنس لکھا ہوا ہے. تو وہاں وہ جو شرطے پھر رہے ہوتے ہیں نا ان کے, وہ اردو بھی بول لیتے ہیں, وہ عورتوں کو اندر قبرستان نہیں جانے دیتے. آپ کو پتا ہے صرف مر جاتے ہیں, عورتیں بیچاری باہر رہتی ہیں. تو میں نے ان کو بقاعدہ کہا, میں نے کہا یار یہ مسلم شریف کی تم نے حدیث لکھی ہوئی ہے, نیچے دعائیں لکھی ہیں, یہ تو دعا ہی اما عائشہ نے سکھائی ہے. اور اما عائشہ کو حضور نے کہا تھا جب تو قبرستان جا تو یہ مانگنا. تم لوگوں نے عورتوں کے اوپر کیوں بندی لگائی ہوئی ہے؟ اس میں میں تفنن کے طور پہ کہتا ہوں کہ احمد بریلوی اور جو سعودیہ کے وہابی ہیں نا ان کا ایک ہی عقیدہ تھا. ہاں, پاکستان کے اہل حدیث اس بات کے قائل ہیں کہ عورت قبرستان جا سکتی ہے, کیونکہ یہاں کے اہل حدیث کی خوبی ہے, آپ جب ان کو حدیث بتاتے ہیں نا وہ پھر کسی عالم کو نہیں دیکھتے. تو عورتوں کو قبرستان لے کے جانا چاہیے تاکہ عبرت حاصل ہو. موت کی یاد, آخرت کی یاد عورتوں کو بھی تو چاہیے. بلکہ میں آپ کے اس کیمرے کی وساطت سے ان خاوندوں کو جو اپنی عورتوں کی ناجائز خواہشات کی وجہ سے تنگ ہیں ریکویسٹ کروں گا, انہیں ہفتے میں ایک دفعہ نا قبرستان ان کے رشتہ داروں کی قبروں پہ لے کے جایا کریں اور انہیں بتائیں یہ اصل ٹھکانہ ہے. اور عورتیں بڑی رقیق القلب ہوتی ہیں. میں تو اپنی بیوی کو لے کے جاتا ہوں, اس کی دادی کی قبر کے اوپر لے کے جاتا ہوں, رشتہ دار نانی کی قبر پہ لے کے جاتا ہوں اور قبرستان سے گزارتا ہوں تاکہ عبرت حاصل ہو. عورت کو بھی قبرستان لے کے جانا چاہیے. یہ جو پبلک میں مشہور ہے, عورت جب قبرستان جاتی ہے تو وہ مردوں کو ننگی نظر آتی ہے, پتہ نہیں کیا کیا باتیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں, اللہ معافی دے. البتہ عورت جنازے کے ساتھ نہ جائے, وہ نبی علیہ السلام نے منع کیا, اس میں صبر کم ہوتا ہے. عورت جنازہ بھی پڑھ سکتی ہے, صحیح مسلم میں. ٹھیک ہے. اما عائشہ سلام اللہ علیہا کی مبارک زندگی میں 56 ہجری میں سعد ابن ابی وقاص جب فوت ہوئے تو اما عائشہ نے کہا کہ سعد کی میت لا کے سامنے رکھو, میں جنازہ پڑھوں گی. تو مسجد میں جنازہ پڑھنا بھی سنت ہے, عورت کا جنازہ پڑھنا بھی سنت ہے, لیکن پھر مرد و عورت کا اختلاط نہیں ہوگا. سعودیہ میں تو سارے پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہر نماز کے ساتھ جنازے اٹھتے ہیں, وہاں مرد و عورت دونوں جنازے پڑھ رہے ہوتے ہیں. جی